محمد سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو جگہ جگہ قرآن میں. لیٹ سے ہم کہتے ہیں چیپٹر نمبر 40 کی آیت نمبر 55 کو دیکھتے ہیں. تو اے نبی آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے قصور، اوکے، سن، یہ گناہ ہے، گناہوں کی معافی چاہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. یہ دیکھیں اردو انگلش میں سن لکھا ہوا، ٹھیک ہے، لیزمبک، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. تو قرآن کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ محمد صاحب جو تھا وہ ایک کافی گنہگار قسم کا شخص تھا، اور اس کو بار بار کہا جا رہا تھا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو. ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں، چیپٹر نمبر 47 کی ورس نمبر 19. یہ دیکھیں جی، یہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے، پس جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنی خطاؤں کے لیے استغفار کرو، اور اہل ایمان مردوں عورتوں کے لیے بھی استغفار کرو. محمد تم محمد کو کہا جا رہا ہے تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور مومن و مومنہ عورتوں کے لیے بھی معافی مانگو. دیکھیں جگہ جگہ قرآن اس بات کو کہتا ہے کہ اے محمد تم کوئی نیک، بہت ہی کوئی نیک شیک پرستگار بندے نہیں ہو، تمہیں اپنے اور اپنے لوگوں کے لیے معافی مانگنی چاہیے. اچھا پھر کچھ لوگ اس آیت کو چیپٹر نمبر 48 کی ورس نمبر 2 کو کنفرمیشن کے طور پہ لے کے آتے ہیں کہ محمد معاف کر دیا گیا تھا. لیکن اگر آپ اسے پڑھیں تو کیا لکھا ہوا ہے؟ تاکہ اللہ بخش دے آپ کی کوتاہیاں جو پیچھے ہوئی اور جو بعد میں ہوئی، تاکہ اللہ اپنی نعمت کا انتمام فرما دے آپ پر اور آپ کی رہنمائی پہ. اب یہ اردو کی ٹرانسلیشن دیکھ کے یہ لوگ تھوڑی سی سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہاں پہ کیا ہے، دیٹ اللہ may forgive you for what proceed of your sin and what will follow. کہ اللہ شاید لیغفر کا، دیٹ اللہ may forgive، شاید اللہ شاید معاف کر دے. کنفرمیشن نہیں ہے، کنفرمیشن نہیں. تو جب کنفرمیشن نہیں ہے تو تبھی جگہ جگہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. تو جب اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کو کہا جا رہا ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ اس کو خود اس کا خدا کہہ رہا ہے، جو کہ وہ اپنے منہ سے الفاظ نکال رہا ہے کہ میرا خدا یہ کہہ رہا ہے، اور وہ خود نہیں جانتا کہ وہ جنت جائے گا جنم جائے گا. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا نبی جنت جائے گا یا جہنم جائے گا؟ کیا ڈیسیجن ہے آپ کے اللہ میاں کا؟ اور اگر یہ بندہ جنت جائے گا تو اس کی آپ کو انفارمیشن کہاں سے ملی ہے؟ اور اگر آپ کو انفارمیشن نہیں ہے تو ایسے شخص کے اوپر اعتبار کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جس کو اپنا نہیں پتا کہ وہ کدھر جائے گا، وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ میرا سوال صرف اتنا سا. جس کو اپنا نہیں پتا وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو سوچنے کی بات ہے. تھنک اباؤٹ اٹ ٹو بگن ود، اور پھر ہم آگے چلیں گے. تھوڑی دیر کچھ سپر کی چاٹا آئی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. ہمارے ایکس مسلم کشمیر والا کہتے ہیں، ایڈم بھائی آئی تھنک محمد واز ایتھیسٹ because if he truly believed in God as creator in alone time he might fear about fraud he was doing with people. hmm بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بات میں دم تو ہے، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں جو اس پہ اندھا اعتماد کرتے ہیں، بلائنڈ فیتھ رکھتے ہیں، وہ ذرا اس بات کو شاید نہیں مانیں گے. ہمارے پاس کوئی انس الطاف صاحب آئے ہیں جن کا مائک اور کیمرہ کنیکٹڈ نہیں ہے. تو بھائی صاحب آپ اپنے مائک اور کیمرے کو پرمیشن دیں براؤزر میں سے، تو ہی ہم آپ کو ایڈ کر سکتے ہیں، ورنہ ہم آپ کو ایڈ نہیں کر سکتے. جب آپ پرمیشن دے لیں گے تو اس کے بعد آپ کیمرہ ٹرن آف کر سکتے ہیں. وہ آپ کا نیچے باٹم میں ایک کیمرے کا بٹن ہے، اس پہ کلک کر کے. لیکن ابھی آپ کو جب تک مائک کیمرے کو پرمیشن نہیں دیں گے میں آپ کو ایڈ ہی نہیں کر سکتا ہوں. جہاں پہ براؤزر میں اسٹریم یارڈ لکھا ہوا ہے نا ٹاپ پہ، اس کے لیفٹ سائڈ پہ گول سرکل بنا ہوگا ریڈ کلر کا، اسے کلک کریں اور الاؤ پرمیشن دیں مائک اور کیمرے کی. پھر اسٹریم یارڈ میں آپ سے بات کر سکتا ہوں.
तक्षे साहब कहते हैं एक्सप्लेन कुरान 436 बी गुड विद नेबर्स। सर ऑब्वियसली सर मैं कहता हूँ कुरान में इतनी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं। ठीक है जी। तो लेकिन वो जो नेबर है ना वो मुसलमान होना चाहिए बाय द वे। ठीक है ना। तो और फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि शुरू शुरू में थी बाद में चेंज कर दी गई हैं क्योंकि अगर आपने इसको पढ़ना है तो फिर इसको इस आयत को पढ़ने के साथ साथ आप जो ज्वाइनिंग वर्स होगी वो आपकी नौ की 123 होगी। ठीक है इसके साथ 9 की 123 भी पढ़े तो आपको पता लग जाएगा। मिस्टर अनस अल्ताफ साहब आप जितनी दफा भी बाहर जाके वापस आए अगर आप ब्राउजर को परमिशन नहीं देंगे तो मैं आपको ऐड नहीं कर सकूंगा सर। ठीक है। ब्राउज़र को परमिशन देनी है जो कि ब्राउज़र में जहाँ पे स्ट्रीमयार्ड लिखा हुआ है टॉप पे आपको नज़र आ रहा होगा, उधर लेफ्ट साइड पे गोल दायरा है उसको क्लिक करें और परमिशन दे दें। अंकल सैम साहब थैंक यू सो वेरी मच जी, अप्रिशिएट इट। और आसिफ मुनीर साहब रावलपिंडी से फरमाते हैं हाउ डज़ दिस ऑल फिट विद कदर? सर देखें अब कदर तो मोहम्मद ने लिखी हुई है। हाँ सॉरी मोहम्मद के अल्लाह ने सपोज़िटली लिखी हुई है। अब मोहम्मद सपोज़िटली बोलता है कि उसको नहीं पता कि किसकी कदर में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि जब एक छोटा बच्चा मरा तो मोहम्मद उसके जनाजे में जा रहा था। तो आयशा ने बोला कि यार ये तो छोटा सा बच्चा है, इसके लिए क्या मगफिरत की दुआ करनी है? ये तो इसने तो कभी गुनाह ही नहीं किया। तो मोहम्मद ने बताया कि जनाब आयशा तुम्हें क्या पता हो कि इसकी कदर में अल्लाह ने क्या लिखा था? क्योंकि अल्लाह लिख देता है जब कि ये जन्नती है या जहन्नमी है जिस वक़्त वो अपने बाप के लाइन्स में होता है। तो लिहाज़ा मैं इसकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ने जा रहा हूँ ताकि इसकी भी बख्शिश हो सके। तो दैट्स वेयर यू कैन कनेक्ट इट विद कदर। नोबडी नोज़, नोबडी नोज़ और इसीलिए मोहम्मद के साथ क्या होगा? मोहम्मद डज़ नॉट नो। हमारे साथ मुर्तज़ा ओए मुर्तज़ा साहब भी जॉइन कर चुके हैं। कहते हैं सीम्स लाइक हवाज़ा हैं हाउज़ा हौज़ ए कौसर ओके हौज़ ए कौसर इज़ मोमोज़ उछलता पानी। Allah is saying to Momo, no kids, no worries. Have this white water instead and make everyone drink it. वल्लाह हबीबी तेरी खैर हो जाए। तूने मुर्तज़ा सही जाके पकड़ा यार। ए गल ते मैं सोची नहीं सी। अच्छा अब मोहम्मद तमाम मोमिनों को उछलता पानी पिलाएगा यार ये चलो भाई उस वक़्त जब इतनी प्यास लगी होगी कि सब लोग प्यास की शिद्दत से मर रहे होंगे तो फिर ठीक है, पी लेंगे लोग भी पी लेंगे। अनस इल्ताफ़ साहब बराए मेहरबानी अगर आप चाहते हैं कि आप बात कर सकें, तो आपको स्ट्रीमयार्ड को परमिशन देनी पड़ेगी अपने ब्राउज़र को माइक और कैमरे की। अब मुझे नहीं पता कि आप कितने पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉप के ऊपर जहाँ पे स्ट्रीमयार्ड लिखा हुआ है, वहाँ पे लाल रंग का एक दायरा बना होगा, बीच में एक लाइन भी लगी होगी, उसको क्लिक करके परमिशन दें या एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा होगा। जब तक आप परमिशन नहीं देंगे, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि स्ट्रीमयार्ड जो है, उसको जब आप लिंक को क्लिक करते हैं ना, तो पहले एक पेज आता है जिस पेज में आप अपने माइक, कैमरा, टेस्टिंग ये वो सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारे ये दोस्त अहबाब उस पेज पे कोई टेस्टिंग नहीं करते, बट टक 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 करके अंदर आ जाते हैं। उन्हें कोई नहीं है कि यार वो क्या कह रहा है, लिखा क्या हुआ है, वो किस लिए एक एडिशनल पेज है। वो जनाब देखते दुखते हैं नहीं और टक करके जो है ना वो अंदर आ जाते हैं। उसके बाद ना अब देखिए जिस जिस एप्लीकेशन में आपने बोलना है उस एप्लीकेशन में अगर आप परमिशन नहीं देंगे माइक को, तो खुद सोचें आप अंदर आके कैसे बोल सकते हैं? उम, थिंक अबाउट इट एक लेकिन वही बात है ना लॉजिक हराम है, क्योंकि लॉजिक जो है वो आपको हेरेसी की तरफ ले जाती है। तो लॉजिक इतनी हराम है कि हमने लॉजिक लगानी नहीं है। ओके, लॉजिकली एक सिंपल सी चीज़ है कि यार आप जो है वो नहीं बोल सकेंगे। माइक की परमिशन नहीं होगी तो आपकी आवाज़ आगे नहीं जाएगी। तो स्ट्रीमयार्ड आपको कैसे ऐड करने की परमिशन देगा? हाउ इज़ दैट पॉसिबल? तो ये चीज़ जो है वो समझने से कासिर है हमारे दोस्त अहबाब।
واہ جی واہ! یہ جناب شیئر کیا ہے، یہاں پر ہماری پرانی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں کچھ، تو جو پرانی ویڈیو دیکھنا چاہیں وہ یہاں پر جا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ تو دوستو تھوڑا-سا آگے چلتے ہیں، اور یار مارکونی یار آپ کیوں آتے ہیں یار؟ میں نے آپ کو اتنی دفعہ کہا ہوا ہے کہ آپ کے ہمارے چینل پہ آنے کی کوئی لاجیکل ریزننگ نہیں بنتی، آپ کو مفتیحان کے چینل پہ جانا چاہیے۔ یہاں پہ آنا آپ کا بنتا نہیں ہے سر، آپ مفتیحان کے چینل پہ جائیں، وہاں پہ جا کے بات کریں، یہاں پہ کیا بات کریں گے آپ؟ جی، ہمارے ہندی چینل میں بھی کافی ویڈیوز ہیں، بالکل درست فرمایا فین گرل جی۔ جی، مارکوی صاحب یہاں پہ کیوں آتے ہیں یار آپ؟ مفتی کے چینل پہ جائیں یار، آپ کو میں نے بہت دفعہ یہ بات سمجھائی ہے کہ لاجیکل ریزننگ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کے یہاں آنے کی، ایسا کیوں کہتے ہیں آپ مجھے؟ اسی لیے کہتا ہوں کہ ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ دیکھیں کئی قسم کے لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے جہل آتے ہیں، آپ ایک ایک گھنٹہ ان سے بحث کرتے رہتے ہیں، تو ایک پڑھے لکھے آدمی سے آپ بات نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں سر، آپ نے ابھی بتایا نا کہ بڑے بڑے جہل آتے ہیں، تو ان جہلوں کی ہاں، ٹاپ جو ہے وہ آپ ہیں سر۔ کمال ہو گیا، کون سی بات آپ کو لگی کہ میں جاہل آدمی ہوں؟ یہ ہر بات آپ کی سر ثابت کرتی ہے۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سر میں آپ کے سوال کا جواب بھی دے دوں گا تو بھی آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ سر آپ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں؟ نہیں سر، میں قرآن کو محمد کا کلام سمجھتا ہوں، تو پھر اس پر بحث کرنے کا فائدہ؟ کیونکہ سر مومن حضرات اس کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، ہیں جی؟ کیونکہ مومن حضرات اس کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں۔ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے نا کہ سر جب اس اسی لیے کو میں نے کہا نا آپ سر، آپ کہیں، بے وقوفی کی اس حد پر ہیں کہ میں آپ سے کیا بات کروں۔ آج کا ٹاپک آپ کیا ہے آپ کا؟ آپ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں؟ جی، مسلمان ہونے کی حیثیت سے سمجھتا ہوں۔ میں نے پوچھا حیثیت کس حیثیت سے سمجھتے ہیں، یہ میں نے پوچھا آپ سے۔ وہ ریفرنس تو دینا پڑتا ہے نا کہ ایک مسلمان ہونے کی میں حیثیت نے سے آپ میں سے میں سمجھتا نے ہوں۔ تو آپ سے پوچھا ہی نہیں، میں نے آپ سے پوچھا کیا آپ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، کیوں؟ دیکھیں ابھی جو آپ کا آج کا ہی ٹاپک ہے، یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی آدمی کتاب لکھے گا، وہ کبھی بھی اپنے خلاف کتاب میں نہیں لکھے گا۔ کوئی بھی دنیا کا آتھر جو ہے، کوئی کتاب جب لکھتا ہے تو وہ اپنے بارے میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو اس کے خلاف جاتی ہو۔ مگر یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اب نہیں سر دیکھیں یہ وہ ذرا پڑھیں، آپ کو یعنی اردو پڑھنی آتی ہے؟ یہ تو نہیں لکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ ابھی آپ کچھ ایسا ہی پڑھ رہے تھے، میں ایگزیکٹ ورڈنگ تو نہیں کہہ ذرا سکتا۔ یہ پڑھیے جو سامنے ہے۔ ایک سیکنڈ، اینک لگا دو۔ ہاں لگا لیں سر، بڑھاپے میں اے آنے کی ضرورت نبی، اے نبی، ان سے یہ بھی کہیے کہ میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں، نہیں۔ اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اور نہ یہ کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ میں تو بس اسی کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف وہی کی جا رہی ہے، اور میں نہیں ہوں مگر ایک کھلا خبردار کرنے والا۔ اچھا، اب سوال سمپل یہ ہے، کیا محمد کو پتا مرنے کے بعد وہ کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں، تو آپ ایک ایسے بندے کو مانتے ہیں کہ وہ آپ کی شفاعت کرے گا جس کو خود نہیں پتا کہ وہ جنت جا رہے ہیں جہنم جا رہے ہیں؟ اصل میں اس میں جو ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے تھوڑا سا یہ ہے کہ کوئی مسلمان اگر یہ سمجھے کہ میں بہت گناہ گار ہوں تو میرا جنت میں جانا مشکل ہے، تو اس مسلمانوں کی میں بات نہیں ہو رہی محض ہے، ایک نہیں، ایک بات یہ محض ہو رہی ہے یہ کہ ایگزام۔ اگر محمد کو خود نہیں پتا کہ وہ جنت جائے گا جہنم جائے گا، تو آپ کو کیسے پتا ہے کہ وہ آپ کی شفاعت کر سکتا ہے قیامت کے دن؟ جس کو اپنا نہیں پتا وہ آپ کی شفاعت کیسے کرے گا؟ دیٹس دا کوسچن۔ جی ہاں، اس میں اس میں یہی بات آ جاتی ہے، اصل میں کچھ باتیں ایسے کی جاتی ہیں
جو صرف دوسرے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کی جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک یہاں پہ اللہ کلاس جھوٹ میں اگر بول رہا ایک تھا. یہاں آپ کے مطابق قرآن اللہ کا کلام ہے، تو یہاں پر اللہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد کہہ دو کہ تمہیں نہیں پتا کہ تم جنت جاؤ گے جنم جاؤ گے، لیکن اللہ نے محمد کو بتا دیا ہوا ہے کہ تم جنت جاؤ گے. اصل اللہ میں جھوٹا ہے؟ یہ مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے کہ نہیں. تم مایوس نہ ہو، اے نبی مایوس کہہ نہ ہو. دیجئے، پڑھیے پڑھیے ذرا، کس نے کہنا ہے؟ اے نبی، ان سے بھی کہیے کہ میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں، اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اور نہ اب یہ کہ تمہارے ساتھ اب کیا معاملہ کیا جائے گا. محمد کو کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ نہ تم کوئی نئے رسول نہیں ہو، تمام رسولوں کی طرح تمہیں بھی نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اور جو یہ تو تمہیں لوگ فالو کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. تو جب محمد کو نہیں پتا کہ مرنے کے بعد اس کو جنت میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، تو مجھے بتائیں وہ آپ کی شفاعت کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں، شفاعت پھر بھی وہ کر سکتے ہیں. اس کی یعنی کہ وجہ یہ شفاعت ہے کہ کرانے کا محمد کہے گا، محمد کو لایا جائے گا، محمد ادھر آؤ یار، کس کی شفاعت کرنی ہے، کس کی، اوکے تم سب جنت جاؤ، محمد تم جنم جاؤ. نہیں نہیں، ایسا دیکھیے بات یہ ہے، جس میں ایمان ایک رتی برابر بھی ہوگا نا، وہ بھی جنت میں چلا جائے گا. اصل میں یہ باتیں چاہے اس نے صرف 100 ایک، قتل کیے ہوں. جی اگر اس نے توبہ کر لی، اس کا کوئی نیک عمل خدا نہیں کو کی توبہ، پسند آ گیا، نہیں کی توبہ، نہیں کی توبہ، 100 قتل کی. تو پھر بھی اگر وہ کلمہ کو تھا تو اپنی سزا پوری کر کے اس کو جنت میں لے آیا جائے گا جب وہ اپنی سزا پوری کر لے گا. تو محمد کو پہلے ویسے جہنم میں تو ڈالا جائے گا، اس کو چترول ہوگی، اس کو سزا دی جائے گی، جب سزا سزو لے لے گا تو پھر جنت میں ڈالا جائے گا، کریکٹ؟ نہیں، دیکھیے اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اے محمد تم ایک اعلیٰ درجے، یعنی ان کی تعریف کی گئی ہے، اور ان کو ایک کیا حوصلہ اعلیٰ افزائی درجے؟ کی کیا گئی ہے. کیا اعلیٰ اور درجے؟ مجھے ذرا مجھے الفاظ یاد نہیں جس میں کہا گیا کہ آپ ایک بڑھاپے میں بھول یعنی جاتا ہے اعلیٰ. بندے کو، الزائمر ہو جاتا ہے، ڈیمنشیا کی بیماری ہو جاتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ کوئی بات کریں گے کم از کم پتا تو ہو کیا بات کر رہے ہیں. تو اسی لیے میں اور کہتا ہوں نا جس جب میں آپ کو لوگوں، جی جی، ڈیمنشیا جس کا میں لوگوں پرابلم نے ہو انہیں تو کہا تھا نہیں نا کہ، ڈیبیٹ کرتے. جس میں لوگوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کا ذہن ٹھیک نہیں یا آپ کا وہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کہا تھا کہ آپ اچھا مجھے ایک بالکل بات بتائیں، صحیح. جی ایک مجھے جی. بات بتائیں، کیا آپ کے مطابق قرآن کریٹڈ کتاب ہے اب کریٹڈ، آپ اس کا کیا یا مطلب ازل لے سے؟ رہے ہیں؟ نہیں، ازل سے نہیں ہو سکتی یہ کتاب، اوکے، میں کب سے ہے؟ ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں. کب سے ہے؟ یہ جب سے یہ نازل ہونا شروع ہوئی، جیسے جب نازل جیسے ہونے سے اس وقت واقعات بنی، ہوتے چلے گئے. تو لوح ہاں جی. المحفوظ پہ اللہ نے کیا لکھ کے رکھا ہوا تھا؟ اس کا مجھے، میری سمجھ سے باہر ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے سے ایک کتاب لکھ کر رکھ دی گئی ہو. یہ میرا عقلی طور پر میری سمجھ سے باہر ہے. عقلی طور پر سمجھ سے باہر ہے، بہترین ہو گیا. اس کا مطلب ہے قرآن ایک کریٹڈ چیز ہے جو کہ تب کریٹ ہو رہی ہے جس وقت نبی کے ارد گرد کچھ حرکات و سکنات ہو رہے ہیں، کریکٹ؟ ہاں بالکل، ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. بہترین ہو گیا. تو جب تک کوئی حرکت نہیں ہوئی تب تک اللہ نے کوئی کریشن نہیں بھیجی، قرآن نہیں بھیجا. جیسے جیسے واقعات آگے چلے ہیں، تو انہوں نے دیکھیں کوئی انس صاحب ہیں، فائنلی ان کا مائک اور تبلیغ. کیمرے کو پرمیشن مل گئی ہے تو انہیں ایڈ کرتے ہیں. ہاں جی انس بھائی بولیں ذرا. السلام علیکم سر. وعلیکم سر. سر یہ آپ جی کے سر. مومن بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار قرآن جو ہے وہ لوح المحفوظ پہ نہیں تھا، بلکہ جب جب محمد کے ساتھ کچھ حرکات و سکنات ہوتے نہیں اس ٹائم کے اوپر اللہ نے آیتیں بنا بنا کے بھیجتے گئے. سر کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ جی سر، اس میں یہی ہے کہ جو پہلے ہمارے تو یہ بتایا گیا کہ قرآن جو پہلے لوح محفوظ میں مکمل تھا، اس کے بعد جو جیسے جیسے آتے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی پتہ تھا کیا ہونا ہے آگے کیا نہیں، تو وہ اس کے ساتھ ہی نازل ہوتا رہا. جی مارکونی بھائی یہ دیکھیں نا، آپ کے جو بھائی ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں قرآن کریٹ کیا گیا اور اس وقت کریٹ کیا جب کوئی معاملہ ہوا؟ میں نے اس کا انکار نہیں کیا، لیکن میں نے یہ کہا کہ میری عقل نہیں مانتی اس کو. تو پھر میں آپ اپنی اسلام کی عقل کے فولڈ سے تو ہاتھوں، باہر ہو گئے نا. میں عقل اپنی کا عقل کے استعمال ہاتھوں کریں گے، مجبور ہوں. ہاں تو عقل کا استعمال کریں گے تو آپ اسلام سے تو باہر نکل گئے نا سر.
نہیں، عقل کا استعمال تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے، کائنات پر غور و خوض کرتے ہیں، تو اللہ کی کائنات میں نا نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو قرآن کی اس تعلیم کو خراب کر رہے ہیں کہ جو یہ لوح المحفوظ پر ہے، تو وہ تو پھر آپ اس کی تعلیم کو خراب کر رہے ہیں. آپ کس قسم کے مسلمان ہیں؟ انس بھائی نے بتائیں یہ اسلام سے باہر نہیں نکل گئے یہ بات کر کے؟ جی سر، میں تو ان پہ کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا، اب ان کا اپنا معاملہ ہے. اپنا معاملہ ہے، لیکن آپ کے مفتیان نے تو اس پہ فتویٰ دیا ہے نا. سر بیسیکلی میں نے آپ سے تھوڑی سی نا ٹاپک سے ہٹ کے بات کرنی تھی. کیوں سر؟ پہلے یہ ٹاپک پہ بات کر لیں، پھر ہٹ کے بھی بات کر لیں گے. نہیں تو کیا مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اے محمد کہہ دو کہ تم کوئی نئے رسول نہیں ہو، اور یہ بھی کہہ دو کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تم کدھر جاؤ گے، تمہارے سے کیا معاملہ کیا جائے گا، جنت جاؤ گے یا جہنم جاؤ گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جس نبی کو خود نہیں پتا کہ وہ جنت جائے گا جہنم جائے گا، وہ آپ کی شفاعت کیسے کر سکتا ہے؟ سر دیکھیے نا، اس میں بیسیکلی ایک سبق دیا گیا ہے کہ وہ جو ان کے امتی ہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ جو کچھ بھی ہمارے آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کی توحید سے اسے ہٹ نہ جائیں. اس میں بیسیکلی سبق دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ آخرت میں کس کے کام نہیں آئیں گے. لیکن سر جس بندے کے بارے میں اس بندے کا خدا اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا، کہہ دو تم جنت جاؤ گے یا جہنم جاؤ گے، تو پھر جو بندے کو خود نہیں پتا وہ کدھر جا رہا ہے، وہ آپ کی شفاعت کیا کر سکتا ہے؟ میرا سمپل سوال ہے یہ، اس سوال کا جواب دے دیں. میری بات سنیں، جو آپ وسلم سے نیچے والے تھے آپ کے صحابہ کرام، یہ بیسیکلی ان کو اس آیت کے ذریعے سبق دیا گیا ہے کہ آپ نے آپ وسلم کو ہی سب کچھ نہیں سمجھنا، صرف عبادت جو ہے صرف اللہ کی ہے. یہ آپ کی شفاعت لازمی کریں گے، یہ بات نہیں کہ شفاعت نہیں کرنی انہوں نے، کیسے صرف کریں ان گے کو سبق دیے. اگر وہ تو اللہ میاں کیا جھوٹ کا سہارا لے رہے تھے یا مکاری کا سہارا لے رہے تھے؟ ایک کلیئر لفظ نہیں بول رہے کہ محمد تم انسان ہو، تم جنتی ہو، تمہارے لیے تو میں نے دنیا بنائی ہے، تم میرے محبوب ہو، میں تم میں سے جنت میں رہو گے، اور جاؤ ان کو بولو کہ ان کو نہیں پتا ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، لیکن تم جنتی ہو. تو دیٹ وڈ بی سچ، وہ سچ ہوتا، سچائی ہوتی جو ہمارے مومن حضرات بولتے ہیں. جس اینگل سے آپ بھی بول رہے ہیں کیونکہ آپ نے مفتیان اور مولویان سے یہ باتیں سنی ہوں گی، لیکن یہاں پہ تو کچھ اور بولا جا رہا ہے سر. تو سر اس کی تفسیر دیکھ لیں، آپ تفسیر دیکھ لیں. تفسیر نکال. اچھا جی، تفسیر دکھا لیتے ہیں. تفسیر ابن کثیر دکھاتے ہیں آپ کے سامنے. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے اسی آیت کی، یہ آپ کے سامنے آتی ہے. As for him, certainly death has reached him from the Lord, and I am surely wish well for him. But by Allah, even though I am Allah's messenger, اللہ کی قسم بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. I do not know what will happen to me after death. مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا موت کے بعد. جی سر، یہ تفسیر ابن کثیر ہے سر، انہوں نے اسپیشلی آفٹر ڈیتھ لکھ دیا ہے. یہ ابن کثیر میں آپ کو دکھایا تھا، یہ دیکھیں تفسیر ابن کثیر، اور یہ بتا رہے ہیں کہ محمد صاحب کو نہیں پتا کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو سر یہ جو آئی ہیں حدیث ہیں آپ وسلم کی شفاعت پر، پھر وہ ایسے غلط ہوتی ہیں سر؟ سر وہ حدیث جو ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے نا کہ آپ جب اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں، ذرا پڑھ کے سنائیے گا. میں نے کافی، چلے میں سناتا ہوں، کوشش کرتا ہوں شاید سنائیں آتی ہو. سنائیں. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته. شاید ایسی ہے یوم سر، القیامہ، یوم یوم القیامہ القیامہ. انک لا تخلف المیعاد. اچھا، نہیں یار، اب سر جی بات یہ ہے کہ آپ کے نبی کے لیے آپ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اس نبی کو مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، تاکہ وہ ہماری شفاعت کر سکے. ٹی وی پہ بھی یہی سنتے ہیں نا جی ٹرانسلیشن. اوکے، جی جی. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نبی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کنفرم نہیں ہے اس کا مقام محمود پر پہنچنا.